وزیر اعظم عمران خان کی سب سے بڑے صوبے پنجاب کے ساتھ جو وابستگی ہے اور جس طرح سے وہ صوبے کے اندر بسنے والے 12 کروڑ سے زائد جو شہری ہیں ان کے لیے بہتر بر وقت اور مؤثر جو خدمات ہیں ان کو ان کی دہلیز پر پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ان 12 کروڑ عوام کو اپنی سرکاری مشنری کے ذریعے ان کی دہلیز تک ان کے تمام مسائل کا تدارک کرنے کے لیے ایک نئی حکمت عملی واضح کرنے جا رہے ہیں۔ کل کی میٹنگ میں تمام آر پی اوز، کمشنرز، ڈی سی حضرات اور ڈی پی اوز اور متعلقہ پوری ہماری جو پنجاب گورنمنٹ کی افسر شاہی ہے اس کی پریزنس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ایک ایسا روڈ میپ جو عوام کی ضروریات کو پورا کرنے، ان کے بنیادی مسائل کے تدارک کے لیے اور دور دراز دیہات اور نظر انداز علاقے جو ہیں ان کے اندر بسنے والوں کے لیے ایک یکساں سہولیات کا جو قدم اٹھایا، کل باضابطہ طور پہ اس کی منظوری دی گئی ہے۔ اس پبلک انیشیٹو میں جو ہماری ضلعی انتظامیہ ہیں اور جو صوبائی حکومتیں ہیں، حکومت پنجاب کے ساتھ اٹیچڈ اور ایسوسیٹڈ جو ہمارے مختلف محکمے ہیں، ان کو یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ ازسر نو اپنے رویوں کو درست کرنے کے لیے، انہیں عوام دوست بنانے کے لیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان رویوں پہ نظر ثانی کریں۔ ان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہیں، تحصیل ایڈمنسٹریشنز ہیں اور جتنا بھی سرکاری عملہ ہے، وہ ان عوام کے جو نچلی سطح کے بنیادی مسائل ہیں اس کے تدارک کے لیے موقع پہ فی الفور ہدایات دیں اور اس پورے پروسیس کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا، ایک ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑ دیا گیا جس کا مقصد ٹائٹ مانیٹرنگ، سروس ڈیلیوری اور اوورآل گورننس کو امپروو کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب کا ایک ایسا انقلابی قدم، جس کے تحت ہم یہ سیاستدانوں کے لیے تو سنتے رہتے تھے کہ نو ون از ابو دی لا، اب یہ پہلی دفعہ بیوروکریسی کے لیے بھی، افسر شاہی کے لیے بھی ایک ایسا نظام متعارف کرانے جا رہی ہے حکومت پنجاب، جس کا مقصد افسر شاہی کی گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک سینئر ہیرارکی تک کی اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنایا جائے۔ وہاں پہ نہ صرف ان کے ساتھ عوامی مفاد کے جو منصوبے ہیں ان کی زیر نگرانی ان کو آگے بڑھایا جائے، بلکہ پہلی دفعہ کاؤنٹر چیک کرنے کا جو میکنزم ہے
وہ پلان کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کو خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کا نام دیا گیا، اور خدمت آپ کی دہلیز پر جو یہ انیشیٹو جو ہے، اس کو مختلف کاؤنٹر انالیسز، ایگزامینیشن اور ایویلویشن، انالیسز اور رپورٹنگ کا ایک بڑا جدید اور مؤثر طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ جو اپلیکیشن متعارف کرائی گئی ہے، اس میں چونکہ اس حکومت کا جو نظریہ ہے کہ ہم نے اپنے بیانیے اور نظریے کو عوام تک پہنچانے کے لیے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا جو پبلک ریلیف پروگرام ہے، اب تک عوام کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسی مثبت سوچ اور حکمت عملی ہے جس کو نہ صرف عوام کی سپورٹ کے بغیر مکمل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ جو اصل کسٹوڈین اور ریئل بینیفیشریز ہیں، جو نچلی سطح پہ بیٹھے عوام ہیں، ان کی جب تک قیمتی آراء، ان کی مثبت تجاویز اور اس انیشیٹو کے ساتھ جڑی سپورٹ دستیاب نہ ہو تو یہ پروگرام کامیابی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر عوام کو حصے دار بنانے کے لیے مختلف سماجی تنظیمیں، وکلا برادری کی ایسوسیشنز، بار کونسلز، ہمارے میڈیا کے پریس کلبز اور میڈیا کی مختلف تنظیمیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے یوتھ جو ہے، جو ہماری پاپولیشن کا 65% ہے، اس کو آنے والی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنے کے لیے اپنے ارد گرد ہونے والی ناانصافی، قانون شکنی اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کی نشاندہی کے لیے ہم حصے دار بنانے جا رہے ہیں۔ ان نوجوانوں کی توانائیاں حکومت پنجاب جو ہے وہ مثبت سمت میں استعمال کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ جو پروگرام ہے 15 ہفتوں پہ مشتمل ہوگا، اور اپریل سے ہی اس پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے جو بنیادی نکات رکھے گئے ہیں، اس کے مطابق ایک ویک جو ہے وہ ایک جو ہماری بنیادی عام شہری کی ضرورت ہے اس کے لیے مختص کیا جائے گا، اس کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوگا، اور اس ہفتے میں تمام پنجاب گورنمنٹ کی مشینری، جو ہمارا سول سٹرکچر ہے، جو ہمارے اوورآل سول سرونٹس کے ساتھ جڑا ایک پورے کا پورا پیرافنیریا، اور اس کے ساتھ جڑا جو ایک کمٹمنٹ لیول ہے، اس کو اس ایک دن کے نہیں، ایک مہینے کے نہیں، اس کو کنفائنڈ کیا جائے گا ایک ہفتے کی اوورآل سروس ڈیلیوری کے ساتھ۔ تو یہ مختلف اس میں ہفتے جو ہیں عوام کی ضروریات کے ساتھ جوڑے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ہفتہ بلدیاتی خدمات، یعنی جتنے بھی ہمارے لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں، اس ہفتے پنجاب کی تمام بیوروکریسی جو ہے وہ اپنے اس ضلع کے اندر، تحصیل کے اندر جہاں جہاں گیپس ہیں، جہاں کوئی عوام کے مسائل کے تدارک کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، وہ فی الفور جو ہے وہ تمام ہنگامی بنیادوں پہ اس ایک ویک میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرے گی ایکسکلوسیولی اس ایشو کے ساتھ۔ اسی طرح ہفتہ صفائی جو ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور ہمیشہ
آپ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوڑا کرکٹ اور ادھر ادھر گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ ہمارے ایک مسلم معاشرے کی جو حقیقی سوچ ہے اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اور زیادہ مؤثر انداز سے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اس فرض کی ادائیگی کے لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارا ٹوٹل جو فوکس اور رجحان ہے وہ بڑے شہروں تک ہوتا ہے۔ چھوٹے دیہات قصبے جو ہیں وہ اسی طرح گندگی کی تصویر پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہاں بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کمپین کو ہم نے بڑے شہروں سے نکال کے عام دیہات تک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہاں جو ہمارے ٹاؤن اور ولیجز لیول پہ سرکاری عملہ اور اس کے ساتھ جڑے اہلکار ہیں وہ ہر حال میں اس ہفتے میں اپنے ارد گرد کی صفائی کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کا شجرکاری پرائم منسٹر آف پاکستان کا یقیناً ایک بہت اہم انیشیٹو ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ہفتہ روڈ سیفٹی ہے، عید کا جو ایک آنے والا آپ کے سامنے خوشیوں کا تہوار ہے، اس کو بھی کس طرح سے ہم ڈسپلن میں لائیں اور واقعی لوگوں کو وہ خوشیاں منانے کے لیے لائیولیہوڈ اور انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ لوگ جو ہے روزہ رکھنے کے بعد جب عید کا اپنا تہوار منائیں تو وہ حقیقتاً حکومت جو ہے ان کی خوشیوں کو دوبالا کرتی نظر آئے۔ اسی طرح جو ہمارے چھوٹے چھوٹے انیشیٹو جن کو لے کے آپ اپنے شہر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں، تو ایک ویک جو ہے وہ ہم دیہی و شہری تزئین و آرائش کا منانے جا رہے ہیں۔ ایک ویک جو ہے وہ سب سے اہم کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ ٹرین کرنا ہے کہ بھئی قانون کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہر شہری پہ کس طرح لاگو ہے، اور کیسے جو ہے اس نے ٹریفک کے قوانین سے لے کے دیگر ہر طرح کے جو اس کے اوپر جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں ایک شہری کے، وہ کیسے ادا کرنے ہیں، اور وہ ہفتہ برائے پاسداری قانون کے طور پہ حکومت بنانے جا رہی ہے۔ اسی طرح جو پرائس کنٹرول آپ کے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے، اس ہفتے ہم یہ ٹارگٹ فکس کرنے جا رہے ہیں کہ جو پرائس کنٹرول ہے وہ تو ایک اکراس دی بورڈ ذمہ داری ہے، ہر وقت اس پہ کڑی نظر رکھنا اور منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کا قلع کما کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، لیکن ایکسکلوسیولی ایک ہفتہ جو ہے وہ پرائس کنٹرول کے طور پہ ہم منائیں گے کہ جو عام ضروریات اشیاء ہیں اس ہفتے جو مقررہ قیمت ہے اس سے منیمم پرائس پہ وہ فروخت ہوں، اور عوام کو وہ اس ہفتے جو ہے جو ہمارا تاجر ہے، دکاندار ہے، مڈل مین ہے، آڑتی ہے، وہ عوام کو ریلیف ٹرانسفر کرے اور اس ایک ہفتے کو وہ عوام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے، اور وہ ایون بیلنس میں جائے، جس ریٹ پہ اس نے چیز خریدی ہوگی وہ اس ہفتے جو ہے اسی ریٹ پہ عوام کو فروخت کرے گا، تاکہ ایک عوام کا اور اس کا ایک جو جیسچر ہے، آپس میں بانڈ ہے، وہ مضبوط ہوگا۔ ان تمام امور کی انجام دہی کے لیے جہاں ہمیں مختلف سرکاری اور انتظامی سربراہان جو ہیں ان کی خدمات جو ہیں وہ شامل حال رہیں گی، وہاں چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور تمام جو سیکرٹریز ہیں وہ اپنے متعلقہ محکموں کے ساتھ جواب دہ ہوں گے۔ یہ پروگرام اس حوالے سے بھی اہم ہے اور مختلف ہے کہ اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم بڑا ٹائٹ کیا گیا ہے، اس کے اندر جزا سزا کا ایک نظام جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا ہے، اور جزا سزا سے مراد یہ ہے کہ وہ افسران جو ہیں جو دی ہوئی روڈ میپ حکمت عملی کے اوپر 100% ود فل کمٹمنٹ عمل کریں گے تو ان کے لیے حکومت جو ہے وہ ایوارڈ اور ریوارڈ بھی طے کر رہی ہے، اور وہ افسران جو لیت و لال سے کام لیتے ہوئے اس میں سستی کا مظاہرہ کریں گے تو ان کے لیے بھی
زیرو ٹالرنس ہے، اور حکومت جو ہے پھر ہر طرح کی نہ صرف ان کے لیے سزائیں تجویز کرنے جا رہی ہے، بلکہ سسپینشن اور اس کے بعد ان کو نوکریوں سے برخاست کرنے کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ہے انڈر ڈسکشنز ہیں کہ ہم نے عوام کے راستے میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو اس کو قانون کی طاقت سے ہٹانا ہے، اس کو قانون کی سپورٹ سے تقویت دینی ہے جو عوام کے لیے فیسیلیٹیشن کریں گے، اور دونوں کے درمیان ہم ایک ڈویژن کرنا چاہتے ہیں کہ پبلک کے ساتھ ان کے دکھوں کے مداوع کے لیے بیوروکریسی کے اندر بیٹھے افسر شاہی جو ہے ان کے رویے کس کے جو ہے عوام دوست ہیں اور کس نے جو ہے وہ صرف اور صرف ایک نو کا سیگا دریافت کیا ہوا ہے، اور ہر عوامی کام میں وہ صرف اور صرف عوام کو لالی پاپ دے کے اور اپنے آفیسز سے رخصت کر رہے ہیں۔ وہ ایک پرفارمنس انڈیکیٹر سیٹ ہوگا کہ کتنے سائلین آئے، کس نے کیا فریاد کی، کیا اس کا لیجیٹیمیٹ کام تھا اور وہ کیوں نہیں ہوا، اور اگر نہیں ہوا تو اس کی ریزن کیا تھی، اور جو ہونے والا تھا اگر وہ نہ کیا گیا تو ایسے افسران کا بھی قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ایک علاج معالجہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ میں آج میڈیا کو چونکہ اہم ترین یہ انیشیٹو جو ہے اس کے ساتھ جڑا، چونکہ آج پھر بدقسمتی سے کووڈ کی وجہ سے 118 افراد جو ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اور پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور کے اندر جو ہے یہ ہماری انفیکشن ریشو جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنی جو رولز اور ایس او پیز ہیں ان کو انفورس کریں گے، فورسفلی انفورس کریں گے اور ڈنڈے سے انفورس کریں گے، کیونکہ پیار کی زبان میں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے بہت سارے اپنے پیاروں کو موت کی نیند سلاتے دیکھا ہے، تو ہمیں آپ کی جانوں کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور کسی ایک کی غیر ذمہ داری اور اس کی لاپرواہی جو ہے وہ دوسروں کی جان لے سکتی ہے، تو لہٰذا حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے یہ کرونا کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہے، اور میڈیا سے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا جو ہے اس حوالے سے جہاں کہیں ایس او پیز کی وائلیشن ہوتی ہے، جہاں کہیں سرکاری عملہ اور سرکاری افسران جو ہیں وہ حکومتی رٹ کو کمزور کرنے میں معاونت فراہم کر رہے ہوتے ہیں اور وہ حکومتی فیصلوں پہ ود فل اسپرٹ اور کمٹمنٹ عمل درآمد کرنے میں ہچکچا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے افراد کی نشاندہی بھی کریں، ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے حکومت کی طاقت بنے، ہماری رہنمائی کریں، اور اس انیشیٹو کو جو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ جو خدمت جو ہے آپ کی دہلیز پر، عوام کی دہلیز پر، اس انیشیٹو میں ایک مؤثر رول جو ہے وہ میڈیا کا رکھا گیا ہے، کیونکہ جہاں کہیں بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ اگر اس ہفتے کو منانے کے حوالے سے افسر شاہی جو ہے وہ روایتی رویے اور وہ اسپیسیفکلی جو ایک اسٹیٹس کو کے ساتھ جڑا رویہ اور ان کے عمل ہیں وہ جاری رکھتی ہے، تو میڈیا جو ہے وہ حکومت کی آنکھ اور عوام کے کان بن کے ہمارے لیے جو ہے وہ حقائق جو ہے وہ سامنے لائے، اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کل چیف سیکرٹری کو یہ ہدایات دی ہیں کہ میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو افسر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود، ان کے ریلیف اور ان کے جائز جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے یا عوام کو حق دینے میں وہ لیت و لال سے کام کرتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوتا ہے، تو اس کو اس سیٹ پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس میں بھی ہمیں میڈیا کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔
آپ صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. کہ پنجاب حکومت نے ڈسیزن کر لی ہے کہ کرونا وائلیشن کسی صورت قبول نہیں ہوگی, طاقت کا استعمال کیا جائے گا. اس وقت پورے پنجاب میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں, انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں. کرونا برے طریقے سے, لاہور میں بھی یہ برا حال ہے, 15-16 جگہوں پہ کرونا برے طریقے سے اس وقت ایکسپینڈ کر رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ اس حوالے سے کیا پالیسی کر رہی ہے کہ لوگوں کے جتھوں کے جتھے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں؟ دیکھیں, آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے ساتھ جڑا جو آپ کا موقف ہے اور حکومت پاکستان کا جو اس حوالے سے بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کچھ ہمارے نادان لیکن میرے پیارے بھائی جو ہیں وہ اس امر کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہ ضد اور ہٹ درمی سے کچھ ایسے فیصلے منوانا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل نارمز میں نہیں آتے ہیں. جہاں ہمارا ڈپلومیٹکلی ایک سٹرکچر ہے جو بین الاقوامی سطح پہ بنا ہوا ہے, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ فرانس کے اندر کتنے پاکستانی آباد ہیں, وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے پاکستانی جو ہیں فرانس کے اندر محنت مزدوری کر کے اس ملک کے زر مبادلہ میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. اور جب کوئی اگریسو سٹیپ جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ قدم اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہوں گے. وفاقی حکومت اس حوالے سے اپنی ترجیحات طے کر رہی ہے. پنجاب حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے محفوظ بنانا ہے. عام شخص کی زندگی میں جو خلل آیا ہے وقتی طور پہ آیا تھا. کل وہ آپ نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں خراج تحسین پیش کروں گی پنجاب پولیس کو اور لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنے والے اداروں کو کہ انہوں نے فہم و فراست سے ایسے افراد کو نہ صرف عوام کے راستے میں کھڑا ہونے سے روکا بلکہ سموتھ جو ٹریفک تھی اس سلسلے کو شروع کیا. لیکن ہم سب جو ہیں وہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اور ان کے امتی ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم پہ یہ فرض ہے کہ وہ اچھا مسلمان نہیں کہلا سکتا جس کے ہاتھ سے, زبان سے اور اس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو. اور یہ اگر ہمارے کوئی مریض ہیں, ایمبولینسز پھنسی رہیں, کچھ ہمارے ایسے ضروری جو آکسیجن لے کے ہمارے آ رہے تھے کنٹینر وہ پھنسے رہے, اور کرونا کے مریض جو ہیں ان کے لیے رات یہ چیلنج بن گیا تھا کہ کس طرح سے وہ آکسیجن پنجاب بھر میں ایون کے جے کے اندر بھی جس کی سپلائی یقینی بنانی تھی اس کے حوالے سے بھی ایک ایسا رویہ جس کی وجہ سے یہ ٹریفک کے نظام میں تعطل آیا, اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. ڈائلاگ, نیگوسیشن, کنسلٹیشن اور پھر کنسنسس, یہ وہ واحد فارمولہ ہے جس پہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے, میز پہ بیٹھ کے بڑی بڑی جو جنگیں ہیں وہ جیت لی جاتی ہیں, اور ڈائلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ مشکل سے مشکل کام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ وفاقی حکومت فہم و فراست سے, بہترین حکمت عملی سے اس مسئلے کو ہینڈل کر رہی ہے. اور جو عوام کے ساتھ جڑے چیلنجز ہیں کہ ٹریفک کی روانی ہو, اس میں حکومت پنجاب جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے. میاں صاحب, میاں اسلم صاحب, اس کے بعد میاں اسلم صاحب. جہانگیر ترین کے ساتھ جو لوگ ہیں 19 اراکین صوبائی اسمبلی اور 6 قومی اسمبلی کے اراکین, انہوں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین جو ہیں ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے, ان کے نام کو جو ہے اور ان کی ساکھ کو بگاڑا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم جو ہے وہ مخالف لابی کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے. تو اس خط کے حوالے سے بتائیے گا, انہوں نے ملاقات کا ٹائم بھی مانگا ہے, آپ کیا مسئلے کیا اس کے مندرجات ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ
وہ MPA MNAs اور جہانگیر ترین صاحب سب ایک خاندان کے ایک گھر کے فرد ہیں. PTI از اے فیملی, اور فیملی کے اندر افراد جو ہیں ان کے ایک دوسرے سے سگے بھائیوں میں بھی گلے شکوے ہوتے ہیں. تو جو ان کی ریزرویشن ہے, تحفظات ہیں, جس حوالے سے ان کے خدشات ہیں, اس کو دیکھا جائے گا. اور یقیناً جہانگیر ترین صاحب جو وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جدوجہد کرتے رہے, جس نظریے کی وہ آبیاری کرتے رہے, جس نظریے کو وہ ہر طرح سے مقدم بنا کے کوششیں اور کاوشیں کرتے رہے, وہ نظریہ ہے کہ حاکم وقت جو ہے وہ جواب دہ ہوتا ہے, اور جس کی طرف انگلی اٹھتی ہے اس کو جواب دینا ہوتا ہے, اور نو ون از ابو دی لا. اور وزیر اعظم عمران خان کی نظر میں اپنے اور پرائے میں کوئی تفریق نہیں ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو ایک رول ہے عدالتوں کے اندر اپنے مقدمے کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنے لیے قانونی تحفظ لینا, یہ ان کا حق ہے. اور اگر وہ عدالتیں ان کو ادارہ جو اس کے اندر ان کو بلایا جا رہا ہے, اگر وہ ان کو کلین چٹ دیتے ہیں اور نتھنگ از رانگ, تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ پارٹی کے اندر جو ہمارے ساتھی ہیں, جو بھائی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں اگر کہ کہیں انتقامی کارروائی ہو رہی ہے تو وہ اس کی نشاندہی کریں, پوائنٹ آؤٹ کریں. اس وقت جو ہے وہ میڈیا کی سکرین پہ ہمیں اپنے وہ ایشوز نہیں لے کے جانے چاہیے. جو ایشوز جو ہیں ہمیں گھر میں بیٹھ کے فہم و فراست سے, افہام و تفہیم سے سیٹل کرنے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بتائیں کہ 7 رضوی جن کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کو گرفتار کرنے کی وجہ کیا ہے, کیوں ان کو گرفتار کیا گیا؟ ایک چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ پیر افضل قادری ہیں, انہوں نے بھی ان کے خلاف کوئی مقدمات درج کروائے ہوئے ہیں. آپ اس کے حقائق بتائیں کہ اصل وجہ کیوں ہے جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر یہ انارکی کا ٹائپ پھیلی ہوئی ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں. اس کی وجہ آپ کے پاس ہے کیا؟ پنجاب حکومت بتائے گی کیوں گرفتار کیا گیا, اور ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا تو معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا, ان کی گرفتاری ہی کیوں؟ اس پہ چونکہ یہ معاہدہ وفاقی حکومت نے کیا, وفاقی حکومت کے ذمہ داران اس حوالے سے بہتر جواب دے سکتے ہیں. جو شخص بھی نقص امن عامہ پیدا کرے گا, عوام کی بنیادی زندگی کے اندر تعطل پیدا کرے گا, عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا, تو حکومت اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹے گی. اور اسی لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف ہم آئینی ہاتھ استعمال کریں گے اور ہر طریقہ وہ اڈاپٹ کریں گے جس کے تحت ہم ان کو قانون کے دائرہ کار میں لا سکیں. کیونکہ مظاہرین کے غیر ذمہ دارانہ رویے جو ہیں وہ عوام کی اور ان کی جان اور مال کی مشکلات میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ تمام جو عوامل ہیں ان کو وفاقی حکومت کا ڈومین ہے. وفاقی حکومت کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس حوالے سے بہتر جواب دیں گے. میں صرف یہ کہتی ہوں کہ حکومت پنجاب جو ہے جو قانون کو للکارے گا وہ قانونی تقاضے پورے کرنا ہماری مجبوری ہے اور اس کو ہم بے نقاب کریں گے. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے نقص امن کی بات کی ہے تو گرفتار تو اس کو پنجاب پولیس نے کیا ہے, حالانکہ 20 اپریل ڈیڈ لائن ہے ان کے ساتھ معاہدے کی. امن کو خراب کرنے کی کوشش تو حکومت کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے کی گئی ہے. ایکشن آپ نے کیا, ریئیکشن وہ دے رہے ہیں, تو آپ ان کو انہی پہ ذمہ داری قرار دے رہے ہیں ان کی. اس پہ جو ہے اس کے تمام تر جو امور ہیں جو اس پہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, اس پہ نہ ہم بحث کریں تو بہتر ہے, کیونکہ نہ آپ کے مفاد میں ہے نہ ملک کے مفاد میں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اگر شرافت سے آئیڈیل انوائرمنٹ میں اتنے عرصے سے بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے,
اس کو کسی نے کیوں نہیں گرفتار کیا؟ کچھ تو انہوں نے ایسا کیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ گرفتاری عمل میں آئی ہے، اور یہ اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی حقائق ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کرے گی. یہ میرے ڈومین اور مینڈیٹ میں نہیں آتا. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بلدیاتی ادارے تھے عدالتی حکم کے باوجود اب تک کیوں بحال نہیں ہو سکی، اور آج جو پروگرام آپ نے انٹروڈیوس کرایا ہے کیا یہ ان کے آلٹرنیٹ کے طور پر استعمال کیا؟ بلدیاتی اداروں کو بحال نہیں کیا جائے گا؟ اس حوالے سے پنجاب حکومت کا کیا آئندہ حکمت عملی ہے؟ دیکھیے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کی منتظر ہے. جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا کوئی بھی ہم ایسا روڈ میپ اور حکمت عملی واضح نہیں کر سکتے. تفصیلی فیصلے کے بعد وہ تمام ترجیحات طے ہوں گی. جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ اس کو الٹرنیٹیو کے طور پہ نہیں، یہ ایک آپ کا نچلی سطح کا سٹرکچر ہے جو آلریڈی آپ کے سیکٹری یونین کونسلز ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ کے تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے اندر ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہے جو سرکاری افسران اور عملہ آلریڈی کام کر رہا ہے. ان کو اور زیادہ افیکٹولی ان کی سروسز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ ہفتہ ہم منا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، چلیے سعد رضوی کی گرفتاری کی بات نہیں کرتے چونکہ آپ نے کیا کیا ہے، نہ آپ کے حق میں بہتر ہے نہ ہمارے حق میں بہتر ہے. وہ تو ریاست کی انمیچورٹی شو ہوتی ہے کہ کیا ہماری ریاست اس قابل نہیں ہے کہ معاہدہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لے اور پھر عمل کرنا بھی ہے. یہ بات یہ بتا دیں جہانگیر ترین ہو یا شریف فیملی ہو، فرق کیا ہے؟ آپ کے سٹنگ ایم پی ایز ان کے ساتھ جاتے ہیں، پوسٹر میں پھولوں کے ہار جو ہے پہنائے جاتے ہیں، گل پاشی کی جاتی ہے. شریفوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے. تو یہ بتا دیں کہ کب آپ ریڈ لائن کراس کریں گے، وہ ڈرا کریں گی؟ سچی بات دل سے بتائیں نا کہ آپ کی پارٹی کے بھی کچھ ایم پی ایز اور جو اراکین قومی اسمبلی ہے رولز کی وائلیشن کر رہے ہیں. یہ قوم کب تک یہ تماشا دیکھتی رہے گی کہ حکومت والے اگر کرپٹ ہوں تو ان کا بھی استقبال اسی طرح کیا جاتا ہے، اپوزیشن والے ہوں تو ان کا بھی استقبال کیا جاتا ہے؟ قانون سب کے لیے کہہ رہا ہے کہ جہانگیر ترین اور آپ کے سٹنگ ایم پی اے اور ایم این ایز نے غلط کیا ہے، ان کو ان پر گل پاشی کر کے آپ سچ بولیں اس پر. بات یہ ہے کہ یہ سارا تبصرہ جو ہے یہ میرا بھائی محسن جو ہے اس کے دل کی آواز ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس ملک کے اندر اس کی خواہشات کے مطابق یہ سسٹم ڈیولپ ہو جائے، ہمارے رویے درست ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ رول آف لا کی طرف چل پڑے. لیکن اس کے لیے میرے بھائی کو تھوڑی اور جدوجہد کرنی پڑے گی ہمارے ساتھ مل کے، کیونکہ جو خراب رویے ہیں یا نظام کے اندر کی خرابیاں اور گیپس ہیں وہ 2.5-3 سال میں درست نہیں ہوتے. کچھ ان بورن اور جینیٹک ایررز ہیں اور ان کی درستگی کے لیے ماں کی گود اور معاشرہ، میڈیا اور آپ سب اور ہم مل کے کردار ادا کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ جو آپ ایک آئیڈیل یورپ کا اور ڈیولپڈ ڈیموکریسیز کا نقشہ کھینچتے ہیں جہاں پہ کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ شرمندگی سے سامنا نہیں کرتا جب تک وہ سرخرو نہ ہو جائے اور وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. وہ اپنے کلین چٹ تک عوام کے سامنے نہیں آتا. تو یہ ان مہذب معاشروں کی آپ بات کرتے ہیں جہاں کوئی ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، جہاں ایتھیکل ویلیوز اور مورل ویلیوز پہ عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس طرف جانے کے لیے ابھی کچھ سال مزید چاہیے. بہت شکریہ جی. آپ عمر لاسٹ سال ڈاکٹر صاحب اس بات سے قطع نظر کہ سعد رضوی صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا، میں صرف یہ بنیادی سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے پورے لاہور کے اندر جگہ جگہ سے ٹریفک بلاک، آپ نے بھی اس بات کو اعتراف کیا کہ آکسیجن سلنڈرز کی فراہمی میں تعطل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کو مشکلات ہوئیں، خواتین کو گھیراؤ کیا گیا، ان کا پولیس والا آپ کا ایک شاہدرہ میں قتل کر دیا گیا، پولیس والے زخمی ہیں، ان کا morale ڈاؤن کیا گیا. تو گورنمنٹ کل سے ایز اے سٹنگ ڈک کیوں ایکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ کے ان تمام سپاٹس کے اوپر ان شرپسندوں کے ساتھ نبرد ازمات تھے وہ آپ کی حکومت کے ہی افسران اور اس کے اہلکار تھے جنہوں نے
جانیں بھی دیں اور جنہوں نے جو زخم بھی اٹھائے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ملک کے اندر جس معاشرے کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ عدم برداشت بڑھنا اور ایک ٹالرنس لیول کم ہونا اور اوورآل انتہا پسندی کی سوچ کا عام ہونا، یہ وہ چیلنجز ہیں جو کل کے واقعے کی ریفلیکشن کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک نبی کے امتی ہوتے ہوئے مل بیٹھ کے حالات، حقائق، صورتحال اور واقعات کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دینی ہے. اور جو ہمارے وہ ساتھی، وہ بھائی جو اس وقت جو ہے وہ دوسروں کو اذیت دے کے، ان کے لیے مسائل پیدا کر کے، عام شہریوں کی زندگیوں کو اجیرن کر کے اپنا نقطہ نظر منوانا چاہتے ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ سارے ہم اسی نبی کے چاہنے والے ہیں. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم انہیں دنیا اور آخرت کا ذریعہ نہ مان لیں. تو اس کے اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے. اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں پہلی دفعہ ایک سچے عاشق رسول ہوتے ہوئے انہوں نے جس طرح سے UN کے اندر اس ایشو کو اٹھایا، بین الاقوامی فورمز پہ بتایا کہ مسلمانوں کی دل آزاری کے ساتھ جڑا کوئی بھی ایسا قدم جو ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور انہوں نے OIC سمیت اقوام متحدہ کو ونس فار آل اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی اپیل بھی کی. تو جو حکومت کا سربراہ خود جو ہے پیدل جو ہے جوتا پہنے بغیر روزہ رسول پہ حاضری دینا اپنا اعزاز سمجھتا ہو اور سچا عاشق رسول ہونا فخر محسوس کرتا اس میں، تو اس حکومت کے حوالے سے دو رائے رکھنا یا کوئی ایسی انگلی اٹھانا یہ مناسب رویہ نہیں ہے. اور یہ یقیناً نہ صرف قابل افسوس ہے بلکہ جو ہمارے شہری جو ہیں اس وقت جن مشکلات سے گزر رہے ہیں، حکومت اس میں خاموش تماشا ہی نہیں بن سکتی. جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے ساری رات جو ہے ان کے رحم و کرم پہ چھوڑا، نہیں، اگر حکومت نے چھوڑا ہوتا تو پھر صبح آپ کو یہ تمام جو سڑکیں کلیئر نہ ملتی. تو یہ اس میں ایک ایفرٹ ہے، ہاں ایک مسلسل یہ اسٹرگل ہے اور الٹیمیٹلی اس کا مثبت کوئی حل نکلے گا. پاکستان سے بھی سوال ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بہت اچھا کیا حکومت نے اپنے ریٹ قائم کی، گرفتاریاں ہوئی، ہمیں حکومت کی جو ہے وہ ریٹ نظر آئی، مگر ایک جانب تو یہ مذہبی جماعت ہے، دوسری جانب سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومتی پروٹوکول سیٹ کیے گئے ہیں کرونا SOPs کے حوالے سے، وہ روزانہ سیاسی جماعتیں انہیں وائلیٹ کرتی ہیں، کبھی عدالتوں میں جتھوں کی صورت میں جاتی ہیں، کبھی جلسے جلوس کرتی ہیں. تو ان کے خلاف کب حکومت ایکشن لے گی؟ نو ون ابو دا لا سیاسی جماعتوں کے خلاف. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ایڈ کر لیں کہ پولیس والے جو ہیں علاقوں میں پیسے لے کر دکانیں بھی کھلوانے کی ان کو اجازت دے رہے ہیں، تو اس میں بھی بتائیں کہ آپ سخت لاک ڈاؤن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کرونا جو ہے تیزی سے پھیل رہا ہے. دیکھیں خاور نے جو بات کی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کل ایک جعلی راج کماری جو ہے وہ ادائیں دکھاتی آئی ہے عدالت میں، اور جس طرح سے اس نے اپنے ساتھ جو ہے وہ درباری اور ہواری اکٹھے کیے ہوئے تھے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں کرونا SOPs کی کتنی عملداری ہوئی، کس طرح سے وہاں انہوں نے آستینیں چڑھا کے تو فلمی انداز میں اداکاری کی. تو یہ سارا ہمارا جو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اور اس آوے کو درست کرنے کے لیے قانون کا ڈنڈا جو ہے وہ گھمانا ہوگا، جس طرح فخر الزمان نے بلہ گھمایا ہے.